بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وہ 10 چیزیں کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی؟ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 10 چیزیں بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج ہر انسان کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ میرے گھر میں کسی چیز میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ پیسہ تو خوب کماتے ہیں، لیکن سارا پیسہ کدھر خرچ ہو جاتا ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے سے برکت اڑ جاتی ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی موقع پڑنے پر کم نظر آنے لگتی ہیں۔ دوستو، بے برکتی کی کچھ علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیسے میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور سارا پیسہ اسپتالوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ گھر کی مصیبتیں ختم ہی نہیں ہوتی، ایک مصیبت سے نجات ملی تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب برکت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی بڑھ جائے گی یا ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، بلکہ برکت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم کما رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو چیزیں موجود ہیں اسی میں ہمارے سارے کام نکل جائیں گے اور گھروں میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آئیے دوستو، اب ہم ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ 1، کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھوئے جائیں۔ لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کوئی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، جیسے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یا جوتے پہن کر کھانا کھانا، یا ننگے سر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جانا۔ نمبر 2، مہمان کی قدر نہ کرنا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کی بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں اس مہمان کے لیے کھانا پکانے کا انتظام کرنا پڑے گا، رات کو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اب وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کرنا۔ دوستو، آج اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ آپ نے شادی کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو برتن میں آدھا کھانا چھوڑ ہی کر اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہم لوگ اس معاملے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب بھی تم کھانا کھا کر اٹھو تو اپنی پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لو، کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت پورے کھانے میں نہیں اترتی بلکہ کھانے کے صرف ایک حصے میں اترتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں پورے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، صرف ایک چاول میں برکت رکھی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جب کھانا کھا کر اٹھیں تو وہی چاول ہم سے چھوٹ جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ٹوائلٹ میں ننگے سر جانا یا باتیں کرنا۔ دوستو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں تو آج 95% لوگ مبتلا ہیں۔ اکثر لوگ جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی طرف سے یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ ہم جب بھی ٹوائلٹ جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائیں تاکہ شیطان ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے۔ اسی طرح دوسری کوتاہی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر موبائل میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔
اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کسی بھی طرح بات کی جائے اور جلدی سے جلدی فارغ ہو کر نکل آیا جائے۔ جو لوگ اس مسئلوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بے برکتی آنے لگتی ہے، کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر کسی کی دعا تعویذ کروا دیا ہے اور اسی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں پر یا ہماری دکانوں پر یا ہمارے کاروبار پر کوئی بھی دعا تعویذ نہیں کرا سکتا۔ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دکانوں میں، مکانوں میں، کاروباروں میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جس میں شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے تو ہمارے گھروں میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور مرتے دم تک